نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ مرحبا 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 اللہ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، رب کا بہت فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور سب سے بڑی خوشی کی بات کہ ہمیں اور آپ کو سنی مسلمان بنایا۔ الحمدللہ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ساری چیزوں کو بنایا میرے مصطفیٰ کے صدقے، ساری چیزوں کو بنایا مصطفیٰ کے صدقے۔ اتنی ساری چیزیں، اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی جس کا ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے، جس کا ہم اور آپ گنتی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، گن نہیں سکو گے، کاؤنٹنگ نہیں کر سکو گے، تعداد نہیں بتا سکو گے۔ اللہ رب العزت نے اتنی ساری مخلوقات کو، اتنی ساری نعمتوں کو، اتنی ساری چیزوں کو ہمیں عطا فرمایا، لیکن کبھی احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کو بھیجا، جب میرے آقا کو بھیجا، جب رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، احسان ہوا مومن مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ احسان کیا، کیوں؟ ساری کائنات کس کے صدقے میں بنی؟ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، اگر آقا نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتا، نہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ شمس و قمر ہوتے، نہ بحر و بر ہوتے، نہ خشکوتر ہوتے، نہ شجر و حجر ہوتے، نہ برگ و ثمر ہوتے، کائنات میں کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے محبوب، اگر مجھے تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں یہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں لکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات میں کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔ کائنات بنائی گئی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں، میرے مصطفیٰ کے لیے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کونین بنایا گیا میرے سرکار کی خاطر، کونین بنایا گیا میرے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ حضرات محترم، اس لیے ہم اور آپ ان کی محفل سجاتے ہیں، ان کی میلاد مناتے ہیں، اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے جب تک جسم میں جان رہے گی، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی صبح قیامت تک مناتی رہیں گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کے زمانے میں لائٹیں نہیں تھی، تم لوگ لائٹ کیوں لگاتے ہو، اس سے یہ بتانا، اس سے یہ پوچھنا
نبی کے زمانے میں تیرے ابا نے لائٹ بنایا تھا؟ اس وقت لائٹ تھی، لائٹ کا ایجاد نہیں ہوا تھا، اس وقت لائٹیں نہیں بنائی گئی تھی، اس وقت بجلی کا انتظام نہیں ہوا تھا جس وقت میرے آقا کی ولادت ہوئی۔ تم لائٹ کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اس وقت جلوس نہیں منایا گیا تھا، اس وقت لائٹیں نہیں لگائی گئی تھی، اس وقت جھنڈیاں نہیں لگائی گئی تھی۔ ارے تم انسان کی بات تو چھوڑو، کسی عالم اور مفتی کی بات چھوڑو، کسی پیر بزرگ کی بات چھوڑو، کسی اللہ والے کی بات چھوڑو، جھنڈا لگانے کا کام سب سے پہلے سدرا کے مکین نے کیا۔ اللہ رب العزت نے 3 جھنڈے عطا فرمائے، اے جبرائیل جاؤ، میرے محبوب کی ولادت ہونے والی ہے، میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں، آج میرے محبوب اس دنیا میں جلوہ بار ہوں گے، 3 جھنڈے لے جاؤ، ایک مشرق میں لگا دینا، ایک مغرب میں لگا دینا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دینا، تاکہ میرے محبوب کی ولادت کا پرچم بلند ہو جائے، میرے محبوب کی ولادت کا چرچا علل اعلان ہو جائے، اور پوری دنیا کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو آنے والا شخص ہے، جو آنے والا اللہ کا بندہ ہے، جو آنے والا اللہ کا محبوب ہے، وہ کوئی عام بشر نہیں بلکہ افضل البشر ہے، بلکہ خیر البشر ہے، بلکہ امت کے غمخوار ہے، بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ ایسے آنے والے ایسے ہیں جس کی طرح نہ آج تک دنیا میں کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ ایسے میرے محبوب کی ولادت ہونے والی ہے، جاؤ جھنڈے لگا دو۔ اور جب میرے آقا کی ولادت ہو رہی تھی، اس رات میں، جس رات میرے آقا کی ولادت ہوئی، اس رات میں اللہ رب العزت نے ستاروں کو قمقمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا تھا، اور زمین خوب روشن ہو گئی تھی، یہاں کے مکہ معظمہ منور ہو گیا تھا، نور سے معمور ہو گیا تھا، اور اتنی روشنی پھیلی تھی، اتنی روشنی پھیلی تھی کہ حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ مکہ معظمہ سے مجھے ملک شام کے محلات نظر آ رہے ہیں۔